بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی بہن اور عزیز دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں زندگی بدلنے والی کچھ خاص باتوں کے بارے میں۔ اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتا ہوں جس نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہ فرمائے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ دوسری روایت میں ہے، وہ ہیں بوڑھا، جناکار، جھوٹا بادشاہ اور مغرور تنگ دست۔ اس حدیث میں بھی تکبر کی برائی ہے اور ساتھ ہی دوسرے عیبوں کی خرابی بیان کر دی گئی ہے۔ تکبر کا نتیجہ ہے سچی اور نیک باتوں سے بھاگنا اور اپنی خوبیوں پر، اپنے کنبے خاندان پر، اپنی قوم اور اپنے ملک و وطن پر اترانا اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا بلکہ باقی ذلیل سمجھنا۔ اور یہ سب آج کل تو وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ جنا بھی عام ہے، جھوٹ کا بازار بھی گرم ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جس کے پاس دولت، قوت یا کوئی اور اچھی چیز موجود ہو تو اسے نہیں چاہیے کہ کن باتوں پر اترا کر اچھی باتوں کو سننا چھوڑ دے اور دوسروں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ لیکن اگر یہ آفت اتنی پھیل جائے کہ کچھ پلے نہ ہو مگر کریں گے وہی جس کو عام طور پر پسند کیا جاتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسانوں کی طبیعت بگڑ چکی ہے اور چاہے کسی کے پاس کچھ ہو نہ ہو پھر بھی کریں گے وہی جس کا برادری میں رواج ہے۔ پیسہ ہو نہ ہو قرض مانگ کر بھی رسم پوری کریں گے، چاہے بعد میں بھیک مانگنے کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے۔ خواہش پوری کرنا ضروری ہے، چاہے اس کی قوت ہو نہ ہو۔ حکیم سے نسخے لیں گے، قوت کی دوائیاں کھائیں گے، چاہے 60 سال کے بوڑھے ہی ہو چکے ہوں۔ مالداروں کی طرح اکڑ اکڑ کر چلیں گے، چاہے پلے میں 1 روپیہ ہی نہ ہو۔ جب لوگ اس قدر بوش اور عیاش ہو جائیں تو تباہی کے سوا کیا بچتا ہے؟ پھر تو یہ کام ہوگا ہی کہ بڑھاپے سے کمر تک جھک گئی، لیکن شوق ویسے ہی ہیں جیسے جوان ہوا کرتے ہیں۔ ملک کو انتظام ہاتھوں میں آ گیا لیکن تالا فریب، جھوٹ وہ نہیں چھوٹتا۔ فاقوں کی نوبت پہنچ چکی لیکن مونچھوں کو تاؤ دے کر رہیں گے۔ حدیث میں اسی کو اللہ کی لعنت کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ دوسری حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے جن لوگوں پر غصہ نازل ہوا ہے وہ 3 ہیں: اسلام میں جاہلیت کا طریقہ ڈھونڈنے والے، حرم میں قتل و غارت کرنے والے اور کسی مسلمان کا ناحق خون طلب کرنے والے تاکہ ان کا خون بہائیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا غصہ اور غضب 3 قسم کے لوگوں پر نازل ہوتا ہے: حرم کی حدود میں قتل و غارت کرنے والا، یعنی وہ شخص جو حرم کی حدود میں جا کر وہ باتیں کرے جن کا وہاں اجازت نہیں، مثال کے طور پر شکار کریں، جنگ کریں یا دیگر مطلق گناہ کریں۔ اللہ رب العزت نے حرم کی حدود متحد کر دی ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ پاک جگہ ہے، یہاں پر لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، جانوروں اور پرندوں کا شکار کرنے کی مناہی ہے، حرم میں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان ہدایت کی خلاف ورزی کرے وہ یقیناً اللہ کے غصے سے اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اسلام میں جاہلیت کا طریقہ ڈھونڈنے والے سے مراد ایسا شخص جو مسلمان ہونے کے باوجود اسلام سے پہلے دور جاہلیت کی رسموں پر عمل کرے، مثلاً نوحہ کرے، قبر پر جا کر روئے پیٹے، مصیبت کے وقت گریبان چاک کرے، سکون لے یا اس قسم کی دوسری جاہلیانہ خلاف شرعی رسموں پر چلے۔ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور عذاب نازل ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کمال فضل و رحمت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں زائد کے زمانے میں ایسی بہائیاں، بدکاری
گناہ کاری اور جہالت کی رسمیں تھیں جنہیں دیکھ اور سن کر انسان فطرت لرز اٹھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، تربیت اور تعلیم کا ارشاد داد کی بدولت جاہلیت کی رسم ختم ہو گئی اور ایک پاک دین لوگوں کو بخشا گیا۔ اب جو شخص اس برکت اور حالت دین کو اختیار کرنے کے بعد بھی جاہلیت کی رسموں کو زندہ کرے گا، یقیناً اللہ کا اس پر غصہ نازل ہوگا۔ اس حدیث کا آخری حصہ ہے کہ وہ شخص بھی اللہ کے غصے اور عذاب کا مستحق ہوگا جو ناحق کسی مسلمان کا خون بہائے۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو کسی مسلمان کو قتل کرنے کی فکر میں ہو اور مقصد صرف خون خرابہ ہو، جبکہ کسی مسلمان کا قتل بہت بڑا جرم ہے، لیکن صرف خون ریزی کے ارادے سے مسلمان کو قتل کرنا تو اس سے بھی بدتر ہے۔ بس معلوم ہوا اگر مسلمان کو ناحق قتل کرنے کا ارادہ رکھنے والے کی سزا یہ ہے تو اسے قتل کرنے والے کی سزا کیا ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں 3 قسم کے آدمیوں اور اس قسم کے غلط کاموں سے بچائے اور نیک راہ پر چلائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔